کیا، وہ تو ایک بعد درجے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کتاب کا بہت ادب کیا، جو دینی کتب تھی اس کا بہت ادب کیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت کچھ اس کو بھی بیان فرمائیے۔ کہنے لگے آپ کو شاید معلوم ہو جیسے بخاری شریف ہے نا، اور بڑی بڑی کتب ہوتی ہیں، تو ان کے جو متن اوریجنل ٹیکسٹ ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کی حاشیہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب حاشیہ پہلی کتب میں سے لکھا ہوتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کتاب ہے نا، تو ادھر بھی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے، اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو اگر آپ نے یعنی حاشیہ کو پڑھنا ہے نا، تو فار ایگزامپل یہ حاشیہ اس طرف لکھا ہے تو آپ کتاب کو یوں روٹیٹ کر کے تو وہ حاشیہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ حضرت کہتے تھے کہ میں نے کتاب کے ادب کی وجہ سے اس کتاب کو میں نے مکتب میں رکھا ہوتا تھا، جب میں نے ادھر کا حاشیہ پڑھنا ہوتا تھا تو میں خود اپنے آپ کو روٹیٹ کرتا تھا، کتاب کو نہیں میں گھماتا تھا، اور یوں میں اس مکتب کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ الامان الحفیظ، ہمیں تو اس ادب کی ہوا بھی نہیں لگی، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ تو شاید اس ادب کا اس کو سمجھ نہ سکے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا، اپنی کتب کا اس طرح ادب کیا، اور جس کتاب کے اوپر میں نے رکھا یعنی جس مکتب پہ اس کا بھی ادب کیا، اور میں نے کبھی بے وضو کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا، اب دیکھیے جس شخص نے کتاب کا یہ ادب کیا تو یہ کتاب جس استاد کے قلب میں ہوگی، جس سے وہ یہ کتاب پڑھتے ہوں گے، اس کے ادب کا کیا حال ہوگا۔ اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس شخص نے کتاب کا اتنا ادب کیا تو جو کتاب کا استاد ہوگا اس کا ادب کا تو کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو سب چیزیں ادب سے آتی ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بنیاد ہی ادب کی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، اسی ادب کے ذریعے سے ہمارے اندر دین منتقل ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، رسول اللہ کا ادب، قرآن کا ادب، بیت اللہ کا ادب، اللہ والوں کا ادب، اصحاب رسول کا ادب، ائمہ اربعہ کا ادب، اور اللہ کا ادب۔ جس نے اللہ کا ادب کر لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ میں گلیاں دا رورا کوڑا تے سائی یارا مینو معاف کری، یارا میرے بوجھے خالی، یارا مجھ تو کچھ نہ منگی، یارا مینو معاف کری، تیرے شہر دے کتے میتھوں چنگے، یارا مینو معاف کری، یارا میتھوں کچھ نہ منگی، میرے بوجھے خالی مینو معاف کری۔ چاروں لڑ میرے
چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں پتنا تے بیٹھ کے رواں گھرایاں دی لاج تہانوں تے کرو نہ پرے پرے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی اساں ڈاڈے اے بامبرے تو کیوں موڑی سی یار دی گل یار دی گل نہیں موڑی دی یار دی گل نہیں موڑی دی یار دی گل نہیں موڑی دی چل جا کے یار منا لے تو جانا وے اونا دے ول کیویں شکل وکھاویں گا کل تو کیوں موڑی سی یار دی گل تو یار نو ناراض کیتائی تو یار نو ناراض کیتائی چل جا کے یار منا لے چل جا کے یار منا لے تو کیوں موڑی سی یار دی گل یار دی گل نہیں موڑی دی اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اللہ رب العزت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد رسول وسلم. ایک نوجوان بچہ نبیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کے بچے کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما. اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو حوصلہ اور صبر عطا فرما. اس بچے کی تمام لغزشوں کو معاف فرما اور اس کو جنت کا باغ بنا دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ. اللہ رب العزت ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اور اللہ باتقاضا بشریت اللہ گناہوں کے پلندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری باطن کی گندگیاں اور غلاستیں دور فرما، ہماری باطن کی غلاستیں گندگیاں دور فرما. اے اللہ رب العزت اس مجلس میں جتنے احباب موجود ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما. اللہ رب العزت اس مجلس میں جو بھی شرکاء اور خواتین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ رب العزت اس مجلس میں شریک ہونے والے ہر کو معاف فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما. اپنی جانب سے اللہ رب العزت، اپنی جانب سے اللہ رب العزت انتہائی رحمت اور برکت کا معاملہ فرما. اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ رب العزت جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. ہم سب کو برکتوں والا رزق عطا فرما، بے حساب رزق عطا فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اللہ رب العزت قلوب کے اندر اللہ جتنی بھی قدورتیں ہیں اور جتنی بھی نجاستیں دور فرما، اور اس قلب کو اللہ اپنے عشق الہی اور عشق حضور کی محبت کی مے سے دھو دیجیے. اللہ اپنی محبت کی مے اس قلب میں داخل فرما دیجیے. اللہ ہدایت کے نور سے ہماری گندگیاں اور غلاستیں دور فرما. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما.
اللہ رب العزت ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم آپ کی محبت کے متلاشی، آپ ودود ہیں۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما، ہماری اللہ رب العزت اصلاح عافیت سے فرما دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما۔ آنے والوں کو اللہ قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو، زبان پہ ایک کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جز اللہ عنا محمد اللہ آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر۔ بعض لوگوں نے ایسے دین حاصل کیا، ایک واقعہ مشائخ سناتے ہیں کہ ایک شخص کو پتہ لگا کہ ایک اللہ والے بزرگ جو ہے نا کسی پہاڑ پہ رہتے ہیں، تو سنا کہ بڑے صاحب معرفت ہیں، ان کے صحبت سے بندے کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور بندے کی اندرونی غلاظتیں صاف ہوتی ہیں اور وہ انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ تو ایک شخص، کوئی آدمی اس کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ بہت اونچ پہاڑوں کی چوٹیاں پہ رہتے تھے، تو ایک شخص جو طالب صادق تھا، کون تھا؟ طالب صادق، وہ واقعی اللہ کا متمنی تھا، اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا تھا، اللہ ہی کی قرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ اس کو پتہ لگ گیا، تو وہ پہاڑ چڑھتا چڑھتا بالآخر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک جھونپڑا سا لکڑی کا بنایا ہوا تھا اور اسی میں وہ رہتے تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ اسی پہاڑ کے نیچے ایک چشمہ بھی تھا، وہ کیا کرتے تھے، مشکیزہ لے کر تو اس چشمے پہ کی طرف نیچے اترتے، پانی بھر کے اوپر لے آ جاتے، اور اس کے ساتھ ہی ایک درخت تھا، اس درخت میں کچھ کھانے کی چیزیں بھی تھیں، کچھ خشک میوہ جات تھے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ اچھا، اب یہ شخص یقین جانیے گا، یہ واقعہ میں نے بڑے مشائخ سے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ان کے پاس گیا، آنکھیں چار ہوئی، دیکھا کہ باقی بڑی نورانیت دل میں گھر کر گیا۔ اب یہ بات رہنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ ویسے یہ لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس طالب صادق کو پہچان لیا، طالب صادق کو پہچان لیا اور ایسا ٹیسٹ لیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس نے بھی نہیں کہا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو نسبت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ قیمتی مایا مجھے بھی دے دیجیے، اس بھی خاموش ہو گیا۔ اب اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ دیکھا حضرت کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو اس نے کیا کیا، جب مشکیزے میں سے پانی ختم ہوا تو یہ نیچے اترا، چشمے پہ گیا، پانی بھرا، وہاں لے آیا۔ دیکھا کہ جن جگہوں پر شیخ یعنی جاتے ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ پھر وہ چیز لے آتے ہیں، اور کوئی یوں سمجھے گا کہ کوئی 2 مہینے کے بعد وہ کوئی نیچے بھی اترتے تھے اور وہاں سے کوئی ضرورت کی چیزیں لے کے اوپر چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی صابن ہوا، ایسی چیز، کوئی تیل وغیرہ وغیرہ۔ اس نے نہ ان کے سارے کام کرنے شروع کر دیے، اور ایک مرتبہ بھی کوئی تقاضا کسی چیز کا نہ کیا۔ وہ شیخ جب کھا لیتے تو چیز بچ جاتی تو یہ اس کو کھا لیتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 سال گزر گئے، نہ انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے، اور نہ اس نے کہا حضرت میں تو اس لیے آیا تھا۔ یہ ان کی خدمت کرتا رہا اور وہ بھی خاموش اس کے ساتھ معاملہ کرتے رہے۔ یہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا،
قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور بس بیسیکلی نا جو کام اس کے ذمہ تھا وہ خدمت کا تھا۔ اس کے بعد نا جب 5 سال گزرے تو انہوں نے پوچھا تم کس لیے آئے تھے؟ یہ پہلا سوال تھا، تم کس لیے آئے تھے؟ تو ان کا حضرت میں اللہ کا نام میں اللہ کا نام سیکھنے آیا تھا، اللہ کا نام لینے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہو اللہ، تو اس نے کہا اللہ، دیکھا تو سارے جابات دور ہو گئے اور وہ واصل باللہ ہو گیا، اور نسبت انہوں نے کہا اب تم چلے جاؤ، اب تم اتنے مخلص ہیں کہ نہ نام پوچھتے ہیں، نہ اس کی جگہ پوچھتے ہیں، نہ اسے کوئی نفع لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اب تم چلے جاؤ، تم جس مقصد کے لیے آئے تھے تمہارا تزکیہ کمال تک پہنچ گیا، اب جاؤ جا کے علم دین حاصل کرو۔ تو تزکیہ اور اندر کی صفائی کرنے کے بعد علم دین پڑھنا تو ایسے ہے جیسے قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے اندر اتار لینا۔ جو لوگ پہلے تزکیہ اپنا کروا لیتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کے سینوں میں گھس جاتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اپنے مقصد کے ساتھ اتنے مخلص تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارا اور اللہ تک ان کو رسائی حاصل ہوئی۔ یہ بات بھی میں نے علماء سے سنی، ایک وہ ماں ہے نا جو اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتی ہے، اس کا بچہ نیک بن جاتا ہے، اس نے نماز سکھائی، اس نے نیکی کی طرف راغب کیا، پھر اس نے اس کو دین پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، یا نماز سکھائی، یا ادب سکھایا، دین سکھایا۔ اب یہ ماں رخصت ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس بچے کی ساری جو عبادات ماں کے نام اعمال میں جائیں گی۔ یہ تو بات ہے نا، یہ آپ کو بھی سمجھ میں آتی۔ اچھا، میں نے ایک سوال کیا تھا، کچھ 10 سال پرانی بات ہے، چند مفتیان نے، میں نے کہا ایک نوجوان تھا تو اس کی ماں ایسی تھی، بہرحال نہ نماز کی قائل تھی، نہ روزے کی قائل تھی، اور وہ ایک جگہ پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی بہرحال۔ تو اس نے جب کوئی چہرے پہ سنت سجائی، اس کی مخالفت کی، ذرا اسلامی لباس پہنا، اس کی مخالفت کی، اتنا زج کرتی ہوتی تھی کہ ہر شے میں نا اس کو کہتی ہوتی تھی یہ کیا کیا، مطلب دین کی کھلے عام مخالفت کرتی تھی۔ اب آخری دم تک نا وہ اپنے بچے کے دین کی ہر شے کی کھلے عام مخالفت کرتی تھی۔ اب ذرا بات سنیے، وہ ماں چلی گئی اس دنیا سے۔ میرے دل میں ایک سوال آیا کہ یہ تو نماز کی بھی اور ہر چیز کی کھلے عام مخالفت کرتی تھی، تو کیا آیا اس کے بچے تو کیا آیا اس کو اپنے بچے کی اس نیکی کا اجر ملے گا؟ کیونکہ ہم خیال تو تھی نہیں، اور نہ وہ اپنے بچے کو نیکی کی طرف لانا چاہتی تھی، مخالفت کرتی تھی۔ اب حیران ہو گیا کہ چاہیے تو علماء نے فرمایا کہ اس کا ثواب ملے گا۔ اس ماں کو اپنے ان تمام نیکیوں بچے کی نیکیوں کے ثواب ملتا۔ اچھا، میں نے علت بتائیں، بڑی زبردست ثواب دیا، پرورش۔ پہلے اس ماں نے اس کو شک میں بادر میں رکھا، پھر اس نے تکلیف برداشت کی، پھر اس کی ولادت ہوئی، تکلیف، پھر اس کی پرورش میں تکلیف، کبھی اس کو نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی ڈائریا، کبھی یہ مرجھا جاتا، کبھی گر جاتا، کبھی چوٹ آئی، کبھی ہیڈ انجری آئی، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اسکول چھوڑتی تھی، لیتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، پرورش کرتی تھی، تمام تکلیف اور مصیبتوں میں یہ اس کے ساتھ تھی۔ پھر جب بالغ ہوا تو جب اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا
تو اس کو فہم نہیں تھا، یہ اس کی مخالفت کرتی تھی. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کے وجود کا باعث بنی، اس کی جسمانی نشو و نما کا باعث بنی. اس لیے اس ماں کو باوجود اس مخالفت کے یہ اجر جائے گا. اب دیکھیے کتنا ادب ہے ماں کا، اسی طرح ادب ہے استاد کا، اور اسی طرح ادب ہے شیخ کا، اور اسی طرح ادب ہے اللہ والوں کا. جس نے کسی کو ذکر بتایا ہو اور اس ذکر سے اس کی قلب کے اندر نورانیت آئی ہو اور منور ہوا ہو اور اس کے نمازوں میں خضوع خشوع آ گیا ہو، تو وہ اس نے اس کو اللہ سے جوڑا ہو. اللہ سے جوڑنا یہ کتنی عظیم بات ہے. اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے. تو جس نے کسی کو اللہ سے جوڑا ہو وہ اس کا محسن ہوتا ہے. جس نے کسی کو قرآن کا ایک لفظ سکھایا ہو وہ اس کا استاد ہوتا ہے. اور جس نے اس کو سنوارا ہو، اس کے لیے دعائیں کی ہوں، تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے خیر خواہی اور دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ دعائیں کی ہوں، تو وہ اس کا استاد ہوتا ہے. تو یہ استاد کا بڑا ادب ہوتا ہے. تو آپ اپنے کیمسٹری کے استاد کا بھی ادب کیجیے، اور اکنامکس کے استاد کا بھی ادب کیجیے، کریٹیکل سائنس کے استاد کا بھی ادب کیجیے، انگلش کے استاد کا بھی ادب کیجیے، اردو کے استاد کا ادب کیجیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آس ایجوکیشنل کمپلیکس میں چائنیز لینگویج سکھائیں، اگر اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی. کیونکہ آئندہ زمانہ جو انگلش کا نہیں ہے، وہ چائنیز کا ہے. تو میرے پاس ایک گروپ بھی آ گیا ہے چائنیز لینگویج کا. تو ہم اس کے اوپر ہمارے پاس ایک آیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر ہم نے ہماری ایک وہاں پر فیکلٹی، اس کا نام ہم نے رکھا کیئر، کہ جو ریسرچ کرتی ہے ہر ایک چیزوں میں. تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ بھی آئندہ تو دور انگلش کا نہیں ہے، چائنیز لینگویج کا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں، تو جو آپ کو چائنیز لینگویج سکھائے وہ بھی آپ کا استاد، اور جو آپ کو جرمن لینگویج سکھائے، آپ کو آتی جرمن، وہ بھی آپ کا استاد. اور جو آپ کو قرآن حدیث سکھلائے تو وہ تو سب سے اعلیٰ بڑھ کر استاد. بس اللہ تعالی ہمیں ادب سکھائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چائے پی لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ وہ سنائیں گے؟ آپ کو آتے ہیں اپنے دامانش چھپائے رکھنا، اپنے دامانش شفاعت میں چھپائے رکھنا. عمیر تو نہیں ہے نا؟ اور بڑی اچھی آپ نے آج نظم پڑھی. جب وقت نزا ہو تم سامنے آ جانا. السلام علیکم. فرما دیا.